أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا يقصى بمعنى بعودا قصي بمعنى بعيد۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان دلانے کے لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں، فرزند عطا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پر بغیر باپ کے فرزند عطا کرنا آسان ہے، اور یہ طے شدہ امر ہے، اسے ہونا ہے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سے مطمئن ہو گئیں تو حضرت جبریل علیہ السلام سے قریب ہوئے اور ان کے گریبان میں پھونک ماری۔ پھونک شکم میں گئی اور وہ حاملہ ہو گئیں۔ اسی کا ذکر یہاں سے ہے، فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ تو مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے گھر والوں سے علیحدہ دور جگہ چلی گئی۔ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ اجاء یجیء لانا، اجاء باب فعال سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا ضمیر مریم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مخاض درد ذہ کو کہتے ہیں، وہ درد جو ولادت کے وقت عورتوں کو ہوتا ہے۔ جزء کا معنی تنا، جس کی جمع جذوع ہے۔ نخلہ کھجور کا درخت، یہ واحد ہے، اور اس کی جمع نخل ہے بغیر تا کے۔ یا لیتنی میں یا تنبیہ کے لیے ہے، لیتا حرف مشبہ بفعل، ضمیر اسم، اور متو قبل ھذا خبر۔ نسیم منسیہ، بھولا بسرا ہوا۔ ما تری کا و نسیہ، جسے چھوڑ دیا گیا ہو، بھلا دیا گیا ہو۔ تو درد ذہ اسے کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف لے آیا۔ وہ بولی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، قبل ھذا اے قبل ھذا الیوم، یعنی اس دن سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ نادا کی ضمیر جبریل کی طرف لوٹ رہی ہے، فرشتے کی طرف لوٹ رہی ہے، اور من تحتها کی ضمیر نخلا کی طرف۔ حزنہ یحزن غمزدہ ہونا، سری چھوٹی نہر کو کہتے ہیں، سری کی جمع اسریہ اور سریان۔ تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غمزدہ نہ ہو، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، یعنی نیچے تجھ سے قریب، نیچے
ایک نہر جاری کر دی ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ حَزَّ يَحُزُّ ہلانا حرکت کرنا، ساقط یساقط گرانا۔ رطب پکی ہوئی کھجور کو کہتے ہیں، جنی تازہ بمعنی طری۔ تساقط یہ جواب امر واقع ہے، اسی لیے مجزوم ہے۔ اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، بجز میں بے زائدہ ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرائے گا۔ تساقط کی ضمیر نخلا کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ قرّ یقر ٹھنڈا ہونا، قرت عینہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی، یعنی اسے خوشی حاصل ہوئی، اسے اطمینان حاصل ہوا۔ یہ قر سے بنا ہے، قر کا معنی برد یعنی ٹھنڈک۔ آنکھ کے ٹھنڈی ہونے سے خوشی کا کنایہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ خوشی کے وقت جو آنسو نکلتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور غم کی وجہ سے جو آنسو نکلتا ہے وہ گرم ہوتا ہے۔ تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، یعنی تازی اور پکی کھجور کھا، اور جو نہر اللہ نے جاری کیا اس کا پانی پی، اور نیک ستھرا فرزند سے تو خوش ہو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ اما میں ان شرطیہ اور ما زائدہ ہے۔ ترینہ فعل مضارع واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، فعل کے عین اور لام کو حذف کر کے عین کی حرکت را کو دے دی گئی ہے، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا ضمیر کو کسرہ دے دیا گیا ہے۔ انسی بمعنی آدمی، انسان، یہ واحد ہے، اس کی جمع انس ہے۔ انس یہ اسم جنس جمعی ہے۔ یاد رہے اسم جنس کی دو قسمیں ہیں، اسم جنس افرادی اور اسم جنس جمعی۔ اسم جنس افرادی وہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جنس کے قلیل و کثیر پر واحد ہی کے لفظ سے دلالت ہوتی ہے، جیسے ماء، تراب وغیرہ۔ اسم جنس جمعی اسے کہتے ہیں کہ جس کے واحد اور جمع کے درمیان عموماً تا کے ذریعے فرق کیا جاتا ہے، جیسے نخلا، نخلا واحد ہے تا کے ساتھ، اور نخل بحذف تا جمع ہے۔ شجرہ، شجر تا کے ساتھ شجرہ واحد ہے اور بلا تا جمع۔ اور کبھی اسم جنس جمعی میں واحد اور جمع کے درمیان یا مشددہ کے ذریعے فرق ہوتا ہے،
یعنی یا مشددہ کے ساتھ واحد ہوتا ہے اور اس کے بغیر جمع، جیسے انسی یہ یا مشددہ کے ساتھ واحد ہے اور اس کے بغیر انس جمع ہے، جنی واحد جن جمع، عربی واحد عرب جمع۔ تو اگر کسی آدمی کو تو دیکھے تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔ پہلے زمانے میں بولنے اور بات کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، اسی لیے حکم ہوا کہ کہہ دینا کہ آج اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے اور اس لیے آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا۔ تو اسے لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے کہا، اے مریم، بے شک تو نے عجیب و غریب کام کیا۔ جاء یجیء آنا، جاء الامر اے فعلہ، کسی کام کو انجام دینا، فری مانا عجیب، عجیب و غریب حیرت انگیز۔ اے مریم، یقیناً تو نے عجیب و غریب کام کیا، یعنی بغیر باپ کے، ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی، بغیر باپ کے تو لڑکا لے آئی، تو نے بہت برا کام کیا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیہ۔ امرأ سوء برا آدمی، سوء مانا برائی، یہ دونوں طرح سے مستعمل ہے، رجل سوء اور الرجل السوء، برا آدمی۔ بغی بدچلن بدکار۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بدچلن نہیں تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو ہارون کی بہن کہا۔ ہارون بنو اسرائیل کے ایک نیک صالح آدمی تھے، انہی سے تشبیہ دیتے ہوئے عفت، تقوی اور صلاح میں انہی سے تشبیہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اے مریم، تو عفت، نیکی اور صلاح میں، تقوی میں تو ہارون کی طرح تھی، پھر بھی تو نے ایسا کام کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ اشارہ یشیرو، اشارہ کرنا۔ مہد گود۔ تو انہوں نے یعنی مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگوں کو جواب دیں۔ اس پر لوگ بفر گئے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو گود کا بچہ ہے، یعنی بھی بولنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ انہوں نے فرمایا، میں
اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی میں آتا یوتی اتان سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہے، نون وقایا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں رہوں۔ وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اوصا بفعل کذا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، کسی کام کی تاکید کرنا۔ اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، برن کا عطف مبارکن پر ہے، اور اس نے مجھے ماں کا فرما بردار بنایا اور مجھے سرکش نافرمان بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، یہاں السلام الف لام کے ساتھ معرفہ لایا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے جہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں نکرہ بغیر الف لام کے لایا گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں السلام میں الف لام یہ عہد کا ہے، اور مراد یہ ہے کہ جو سلام حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ہے وہی سلام مجھ پر بھی ہو، اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔